السلام علیکم۔ چنگیز خان نومبر 1221 سن میں دریائے سندھ کے کنارے سے نامراد لوٹا اور پھر کبھی ہندوستان میں قدم نہیں رکھے۔ یہ تاریخ کے بڑے رازوں میں سے ایک ہے کہ آخر چنگیز خان نے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ جو بھی ہو، بہرحال چنگیز خان کے بعد بالآخر منگول اتحاد پارا پارا ہوا اور 4 آزاد منگول ریاستیں بن گئیں۔ چین میں یوان خان حکمران ہوا، شمال اور مغرب میں آلتن یعنی سنہری لشکر کی حکومت قائم ہوئی، جنوب مغرب میں ایل خانی سلطنت اور سب کے درمیان تھی خانان چغتائی کی حکومت۔ یوان خان کے پاس طاقت و تاراج کرنے کے لیے پورا جنوب مشرقی ایشیا تھا اور سنہری لشکر نے یورپ کا رخ کیا اور وسطی ایشیا سے مشرقی یورپ تک کے علاقوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ایل خانیوں نے مشرق وسطی میں آگ و خون کا سیلاب برپا کیا، لیکن چغتائی حکومت والے کیا کرتے؟ کیا اپنے چاروں طرف موجود منگول حکومتوں سے ہی لڑتے رہتے؟ ان کے پاس آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ تھا، ہندوستان، جہاں اس وقت خاندان غلامہ کی حکومت تھی۔ رضیہ سلطان کی موت کے بعد آنے والے بادشاہوں بہرام شاہ، علاؤ الدین مسعود اور ناصر الدین محمود سب کے ادوار میں پنجاب منگولوں کی کارروائیوں کا مرکز بنا رہا، یہاں تک کہ کشمیر، لاہور اور ملتان تک ان کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ حالات تب بدلے جب 1266 سن میں غیاث الدین بلبن تخت دلی پر بیٹھا۔ اس نے آتے ہی چند بہت اہم فیصلے لیے، مثلاً 40 افراد پر مشتمل کمیٹی ترکان چہلگانی کا خاتمہ کر دیا، جو اس نازک صورتحال میں بھی کنگ میکر بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر بلبن نے 20 سال تک بلا شرکت غیر سے حکومت کی۔ بلبن کے دور میں ہندوستان وہ طاقت بنا جو منگولوں کو ٹکر دے سکتی تھی۔ اس نے منگولوں کے حوالے سے گزشتہ حکمرانوں کی پالیسی کو ترک کیا اور انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں غیاث الدین نے لاہور منگولوں سے واپس چھین لیا۔ اس سے منگول خطرہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا۔ اب صرف چغتائی ہی نہیں بلکہ ایل خانی منگول بھی ہندوستان کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ 1285 سن میں منگولوں کے خلاف دریائے بیاس کا معرکہ ہوا، جس میں منگول پیش قدمی تو روک دی گئی، لیکن غیاث الدین بلبن کا عزیز بیٹا شہزادہ خان محمد بھی مارا گیا، جس کا اسے اتنا غم تھا کہ 2 سال میں خود بھی چل بسا۔ یوں خاندان غلامہ کی حکومت کا عملاً خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اگلا حکمران معیز الدین کیقباد بہت کمزور ثابت ہوا۔ بالآخر 1290 سن میں اس کے اہم جرنیل جلال الدین فیروز خلجی نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یوں خلجی خاندان کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ گو کہ جلال الدین خلجی کی عمر اس وقت بھی 70 سال تھی، لیکن اس کی فوجی صلاحیتیں قابل رشک تھی۔ اس کے دور میں 1292 سن میں ہلاکو خان کے پوتے عبداللہ کی زیر قیادت ہندوستان پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ دریائے سندھ کے کنارے کے ایک مقام پر دونوں افواج آمنے سامنے آئیں، کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن ابتدائی حملوں میں ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد بالآخر صلح ہو گئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسے جلال الدین کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ میں اسے معرکہ بررام کہتے ہیں۔ جلال الدین خلجی کے خلاف 1296 سن میں اس کے اپنے بھتیجے اور داماد علاؤ الدین خلجی نے بغاوت کر دی اور بالآخر اسے قتل کر کے خود تخت پر بیٹھ گیا۔ علاؤ الدین بہت سخت حکمران تھا، جس نے 22 سال ہندوستان پر راج کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو منگولوں جیسے بڑے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہندوستان پر علاؤ الدین جیسے جابر حکمران ہی کی ضرورت تھی۔ علاؤ الدین خلجی جیسے زبردست جرنیل بادشاہ کے دور میں ہندوستانیوں نے ایک نہیں بلکہ کئی بار منگولوں کو شکست دی۔ اسے تخت دلی پر بیٹھے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ چغتائی حکومت کے حکمران دووا تیمور خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ علاؤ الدین نے سالار بدر الدین ظفر خان اور اپنے بھائی اولغ خان کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جنہوں نے جلندھر کے قریب منگولوں کو ایک تاریخی شکست سے ہمکنار کیا۔ اسی ظفر خان نے بعد ازاں 1299 سن میں سندھ میں بھی منگولوں کو ہرایا اور یوں ایک افسانوی کردار بن گیا۔ ان 2 شاندار فتوحات نے جہاں ظفر خان کی شہرت میں بہت اضافہ کیا، وہیں اس کے حاسدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ خود علاؤ الدین کا بھائی اولغ خان بھی ان میں شامل تھا۔ مورخین کے مطابق ظفر اب علاؤ الدین کی نظروں میں بھی کھٹک رہا تھا، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ملکیت کے اس نظام میں ہر مقبول شخص بادشاہ کے لیے براہ راست خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال سندھ سے منگولوں کو نکالا ہی تھا کہ اسی سال 1299 سن میں چغتائی خان
दोवा तैमूर खान का बेटा कुतले ख्वाजा एक बहुत अजीम लश्कर लेकर हिंदुस्तान की जानब बढ़ा। इस बार मंगोलों का हदफ ना सरहदी इलाकों में लूट मार था और ना ही पंजाब और सिंध की ज़रखेज़ मैदानी इलाके, बल्कि अब तो वो तख्ते दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे। रास्ते में उन्हें कई बार छापा मार कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी रवायत से बिल्कुल हटकर मंगोलों ने किसी से छेड़खानी नहीं की, बल्कि तीर की तरह सीधा दिल्ली पहुँचे, क्योंकि वो अपना वक्त और कुव्वत इधर उधर ज़ाया नहीं करना चाहते थे। रास्ते में पंजाब में ज़फ़र खान ने कुतले ख्वाजा से जंग की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही जवाब दिया, बादशाह सिर्फ बादशाहों से मुकाबला करते हैं। जब इस लश्कर जर्रार की आमद की इतला पहुंची तो खौफ के आलम में दिल्ली के इर्द गिर्द से हज़ारों अफराद ने दारुल हुकूमत का रुख किया। शहर में पाँव रखने की जगह नहीं बची थी। यहाँ वज़रा ने अलाउद्दीन खिलजी को मशवरा दिया कि इतने बड़े लश्कर से बराह रास्त जंग करना ख़तरे से खाली नहीं, बेहतर यही है कि शहर के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए। यूँ दुश्मन की तवानाइयाँ मुहासरे में ही ज़ाया हो जाएंगी और बिल आखिर वो थक कर चले जाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन मंगोलों जैसा शातिर दिमाग रखता था। उसे पूरा अंदाज़ा था कि इस फितने का ख़ात्मा सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन है। अपने वज़रा के सामने ऐलान किया कि अगर हमारी मंगोलों से दुश्मनी है तो उनसे लड़ाई से गुरेज करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए जंग होगी और ज़रूर होगी, और वो भी मैदान में। ये सन 1299 के अवाखर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कोतवाले दिल्ली अलाउल मल्क के मशवरे को रद्द करते हुए मंगोलों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरने का फ़ैसला किया और कहा कि अगर वो दुश्मन का आगे बढ़कर ख़ुद मुकाबला नहीं करेगा तो अपने साथियों बल्कि हरम की नज़र में भी उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। फिर दिल्ली के शुमाल में कैली के मैदान पर हिंदुस्तानी और मंगोल अफवाज आमने सामने थी। ज़फ़र खान दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत बेचैन था। कुतले ख्वाजा के ताने ने इसका मज़ीद जोश बढ़ा दिया था, जिसने ज़फ़र खान से ये कहकर लड़ने से गुरेज़ किया था कि बादशाह सिर्फ बादशाहों से लड़ते हैं। जंग का आगाज़ ज़फ़र खान की पेशकदमी से ही हुआ। इसका दस्ता सबसे पहले आगे बढ़ा और मंगोलों पर टूट पड़ा। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि मंगोलों का बायां बाजू मुकम्मल तौर पर पिस्पा हो गया। हिंदुस्तानी सिपाही इनके ताक़ुब में दौड़े और जोश में अपने लश्कर से दूर होते चले गए। इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा दीगर मंगोल दस्तों ने उठाया। वो घात लगाकर ज़फ़र खान के लश्कर की वापसी के मुंतज़र होकर बैठ गए, और जब वो वापस आए तो हर तरफ से घेर लिए गए, जबकि हिंदुस्तानी फ़ौज का कोई दस्ता उनकी मदद करने या बचाने के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ ज़फ़र खान ने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया और ऐसा लड़ा कि खुद कुतले ख्वाजा भी दाद दिए बगैर रह ना सका। इसने ज़फ़र खान को पेशकश की कि वो मंगोल फ़ौज का हिस्सा बन जाए, यहाँ उसको कहीं ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम मिलेगा। लेकिन ज़फ़र एक खुददार जर्नैल था। बावजूद इसके कि उसे अलाउद्दीन और उल ख़ान से अमदाद नहीं मिल रही थी, फिर भी उसने वफ़ादारी का ऐलान किया और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। मंगोल इस इब्तदाई ख़तरे से निमट तो गए, लेकिन इन्हें हिंदुस्तानी लश्कर की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। इसलिए रात की तारीकी में ही पसपाई इख्तियार कर ली और अपनी सरहदों पर जाकर दम लिया। इस अचानक पसपाई की असल वजह ज़फ़र खान के ख़िलाफ़ लड़ते हुए कुतले ख्वाजा का ज़ख्मी हो जाना था, और वह वतन पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गया। कहते हैं कि ज़फ़र खान की हैबत अरसा दराज तक मंगोलों के दिलों पर तारी रही। मौरख लिखते हैं कि जब उनका कोई जानवर पानी नहीं पीता था तो वो मुहावरतन कहते थे कि क्या ज़फ़र खान को देख लिया है जो गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा। इस हार के बाद मंगोल कुछ अरसा तो खामोश बैठे रहे, लेकिन आखिर कब तक बैठते। 1303 सन में फिर हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। इस मरतबा चुगताई जर्नैल नोयान तुर्गी था, जिसने देखा कि अलाउद्दीन खुद तोड़ के मुहासरे में मसरूफ़ है और शाही फ़ौज का एक हिस्सा जनूबी हिंद में वारिंगल फ़तह करने की कोशिश में है, तो दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए निकल पड़ा। अलाउद्दीन को चित्तौड़ की फ़तह के चंद दिन बाद ही मंगोल पेशकदमी का इल्म हुआ। लश्कर सर पर पैर रखकर दिल्ली पहुंचा, और हकीकत यह है कि अभी तैयार ही नहीं हो पाया था कि मंगोल लश्कर सर पर पहुंच गया। वारिंगल से आने वाला लश्कर तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मंगोलों ने शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। दिल्ली हर तरफ से घिर चुका था। शहर में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की सख्त किल्लत थी। नवाही इलाके मंगोलों के छापों की जद में थे और बुरी तरह लूटे जा रहे थे, लेकिन दिल्ली डटा रहा। शहर की खंदकें सख्त पहरे की वजह से पार करना मंगोल लश्कर के लिए नामुमकिन था। यहाँ तक कि तकरीबन 2 महीने के मुहासरे के बाद मंगोल लश्कर वापस लौट गया।
شاید دلی کی گرمی برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محاصرہ ختم کرنے کی ایک وجہ ادھر چغتائی سلطنت میں سیاسی معاملات کا بگڑ جانا تھا، جس کی وجہ سے ترگی کو فوراً وطن واپس جانا پڑا۔ یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ مورخین کے مطابق دلی کا حال ایسا تھا کہ اگر یہ محاصرہ مزید 1 ماہ جاری رہتا تو دلی پکے ہوئے پھل کی طرح منگولوں کی گود میں جا گرتا۔ اس مرتبہ بال بچنے کے بعد علاؤالدین نے نئی فتوحات کے لیے خود میدان میں جانا چھوڑ دیا اور اپنے جرنیل اور امراء کو ہی مختلف مہمات پر بھیجتا۔ اس نے سیری کے قلعے کی گرد مضبوط فصیل تعمیر کروائی، بلکہ دور دراز سرحدی قلعوں کے مرمت بھی کروائی تاکہ منگولوں کی آمد کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ نویان نے 1305 سن میں ترتاق اور علی بیگ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن خود راستے میں ہی ایک تیر لگنے سے مارا گیا۔ البتہ علی بیگ اور ترتاق آگے بڑھتے رہے اور دلی کی بجائے اودھ کا رخ کر لیا۔ دسمبر 1305 سن میں امروہہ کے قریب جنگ ہوئی، جس میں منگولوں کو پھر شکست ہوئی۔ اس کے بعد منگولوں کے ساتھ وہی کیا گیا جس کے لیے وہ بدنام تھے۔ علائی لشکر نے فتح حاصل کرنے کے بعد منگولوں کے سروں کے مینار بنائے، پھر سیری کے زیر تعمیر قلعے میں پتھروں اور اینٹوں کے ساتھ منگولوں کی کھوپڑیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ 1306 سن میں دووا خان کے بیٹے کبک نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا۔ تب اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے علاؤالدین نے انہیں 1 سال کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا۔ پھر اس کے غلام ملک نائب کافور کی قیادت میں ناگور کے قریب ایک جنگ ہوئی، جس میں ہندوستانیوں نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ 50 سے 60 ہزار منگولوں میں سے صرف 3 سے 4 ہزار ہی زندہ بچے، باقی سب مارے گئے، جن کی کھوپڑیوں سے دلی کے بدایوں دروازے کے سامنے ایک مینار بھی کھڑا کیا گیا۔ یوں منگولوں کی ہندوستان میں بڑی جارحیت کا خاتمہ ہو گیا۔ فوج میں علاؤالدین خلجی کی سرمایہ کاری بالآخر کام آ گئی اور منگول خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ کم از کم علاؤالدین کے عہد میں تو وہ کبھی سرحدی کارروائیوں سے آگے نہیں بڑھے۔ منگولوں کے خلاف عظیم کامیابیوں کی وجہ علاؤالدین خلجی کی زبردست اصلاحات تھیں، فوجی حوالوں سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ اس کی فوج اور افسران کو نقد ادائیگی کی جاتی تھی، جبکہ فوج کا کنٹرول خود علاؤالدین کے ہاتھوں میں تھا، کسی امیر کے ہاتھ میں نہیں۔ علاؤالدین کی معاشی اصلاحات بھی بہت سخت تھیں۔ ٹیکس اور قیمتوں پر قابو پانے کا ایسا نظام بنایا گیا جس نے اشیائے ضرورت کی قیمتیں کبھی بڑھنے ہی نہیں دی۔ پھر سب سے اہم تھا علاؤالدین کا جاسوسی کا نیٹ ورک، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ بیرونی خطروں سے آگاہ رہتا اور بغاوتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ ویسے ہندوستان پر منگولوں کا آخری بڑا حملہ خلجی کے بعد حکمران بننے والے تغلق خاندان کے دور میں 1227 سن میں ہوا۔ تب دووا تیمور کے بیٹے ترما شیری خان نے پنجاب کا رخ کیا اور لاہور کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس سے آگے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ بعد میں وہ چغتائی سلطنت کا خان بھی بنا اور ان معروف چغتائی خانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے مارے جانے کے بعد چغتائی خانیت کی بنیادیں ہل گئیں اور عین انہی دنوں ایل خانی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی منگول نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔